نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی ہم نے تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل کی ہے، یہ سورۃ التوبہ کی آیات ہیں. سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے. آج کا درس آیت نمبر 45 سے ہو رہا ہے. جو دوست باقاعدہ بیٹھا ہے درس میں، ان کے علم میں ہے کہ ان آیات مبارکہ میں غزوہ تبوک کا ذکر، غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے لوگ کہ جن کے جو عذر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عذر ان کے جھوٹے تھے، سچے نہیں تھے. اور سب سے پہلے تو یہی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا کہ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، کہ جو لوگ اس موقع پر آپ سے آ کر نہ جانے کی اجازت لے رہے ہیں، حقیقت میں ان کے دلوں میں اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے. وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں مبتلا ہے، ان کے سامنے ان کی زندگی کا مقصد واضح نہیں ہے. فہم فی ریبہم یترددون، یہ اسی شک کے اندر متردد ہے. اللہ سے بڑھ کر تو دلوں کو اور دل کے رازوں کو جاننے والا کوئی نہیں. وہ علیموں کی ذاتی صدور وہ جانتے. انسان دنیا میں اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو تو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن اللہ کو مطمئن نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک صرف زبان کی سنی ہوئی بات، کہی ہوئی بات کو نہیں سنتے، بلکہ جو حقیقت حال ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. اور پھر جو انسان کے دل میں ہے اللہ اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. سورہ توبہ کی یہ آیات مبارکہ ہمیں بھی اس طرف متوجہ کر رہی ہے کہ ہم اپنے دلوں پر خاص توجہ رکھیں کہ جو معاملہ ہمارے دین کا ہے اس میں ہم مخلص ہو جائیں، کہ دین کے معاملے کو براہ راست اللہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر انعام اور اکرام اللہ نے دینا ہے، اور اللہ نے ان کو دینا ہے جو اس کے ساتھ مخلص ہوں گے. جو مخلص نہیں ہوں گے اللہ پاک اس کو نہیں دینا. اب آپ دیکھیں آج کل ہمارے یہاں جب دین کے لیے، دین کی حمایت کے لیے یا دینی ضرورت کے لیے کوئی اعلان ہوتا ہے تو جو بندہ غریب ہوتا ہے اس کے دل میں تو یہ خیال شیطان ڈالتا ہے کہ یہ کام مالداروں کا، تو فلاں مالدار آدمی وہ دے گا، میں تو غریب. لیکن آپ نے کل سنا درس میں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ جو رب تمہیں ہمیشہ دینے کا عادی ہے وہ اب تم سے اس موقع پہ کچھ مانگ رہا ہے. تو
صحابہ کرام میں سے جو غریب تھے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مالداروں کا کام ہے، بلکہ ایک صحابی جو ہے وہ گئے اور پوری رات اس نے یہودی کا کنواں اس سے پانی نکالا اور اس کے بدلے جو اس کو کچھ کھجوریں ملی وہ کھجوریں لا کر غزوہ تبوک پہ جانے والے مجاہدین کے لیے جمع کرائے، کیونکہ اس موقع پر 30,000 بندے گئے، 30,000 کے لیے سواریوں کا انتظام کرنا، ان کے لیے اسلحے کا انتظام کرنا، پھر اس سفر میں آنے جانے میں مہینہ لگا، مہینے میں کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس ساری چیزوں کے لیے کرنا تو اللہ نے کہا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو امتحان لیتے ہیں بندوں کا کہ بندے کیا کر رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا انما یستعجلک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم، ایمان والوں کا دل شک سے پاک ہوتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر وہ کسی شک میں مبتلا نہیں ہوئے، ثم لم یرتابوا، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے انہوں نے جہاد کیا۔ اللہ نے ایمان والوں کے قلوب کے بارے میں بتایا کہ ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں ہوتا، اور یہ جن کے دلوں میں شک تھا وہ اپنے شک میں مبتلا رہے، اور ان کے عذر کو مسلمانوں کے سامنے بھی اللہ نے ظاہر کیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، فرمایا اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا تو یہ کچھ نہ کچھ تو تیاری کرتے۔ پچھلے آیات میں جیسے ہم نے گزشتہ ویک میں پڑھا کہ انہوں نے کہا تھا لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم نے استطاعت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ نکلتے۔ اللہ نے فرمایا بات استطاعت کی نہیں، بات ارادے کی ہے۔ اگر تمہارا ارادہ پکا ہوتا اور دل سے تم چاہتے نکلنا تو اس میں استطاعت کی بات نہیں تھی، اس میں تم کچھ نہ کچھ اس کی تیاری کرتے، کچھ نہ کچھ تیاری کرتے، پھر کوئی حادثہ پیش آ جاتا، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ معذور تھے۔ جیسے ایک آدمی نماز کی تیاری کر لے، وضو کر لے، کپڑے پہن لیے صاف ستھرے، اور نماز کے لیے نکل رہا ہے، اچانک کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے نہیں جا سکتا، یہ اس کا عذر سچا ہے۔ اور ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہے، کوئی تیاری نہیں کی، نہ وضو کیا، نہ صاف کپڑے پہنے، نہ کچھ کیا، اور کہے جی میں نہیں جا سکا، تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ سچا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، رات ہو گئی، فجر کے قریب، اب نماز کا بھی ٹائم داخل نہیں ہوا تھا اور زیادہ وقت بھی نہیں تھا کہ بھئی کوئی آرام کر کے آنکھ خود کھل جائے گی، اتنا وقت بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، خود بھی آرام فرمانے کا ارادہ کیا، صحابہ کو بھی کہا سو جاؤ، لیکن اب ساتھیوں کو جگانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے جاگنا ہے اور تم نے سونا نہیں ہے۔ آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اونٹ، جو ان کا اونٹ تھا، اس کی طرف انہوں نے پیٹ کی اور چہرہ مشرق کی طرف کیا، کہا کہ یہاں سے جیسی روشنی نمودار ہو تو میری آنکھ کھل جائے، اگر آنکھ لگ بھی گئی تو وہ لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک ہوئی تو سورج نکل چکا تھا۔ تو آپ نے حضرت بلال سے پوچھا بلال کیا ہوا، تم نے ہمیں جگایا نہیں؟ اور کہا اللہ کے رسول بس جس رب نے آپ لوگوں کو سلایا مجھے بھی اس نے سلا دیا۔ پھر آپ وہاں سے اٹھے اور آگے نکلے، پھر صحابہ سے فرمایا وضو کریں، وضو کیا اور فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھے۔
تو مقصد یہ کہ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے مکمل تیاری کر لی. اسی طریقے سے ایک آدمی نماز کی مکمل تیاری کر رہے, صبح جاگنے کا اہتمام کرے, الارم لگا یا کسی کو کہے میرے جگہ, پھر اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے اور کوئی حادثہ, پھر سمجھے کہ یہ بندہ سچا ہے. اپنے گزر کے اندر ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کسی مسئلے میں جیل میں چلے گئے, تو جیل میں جب جمعے کا دن ہوتا تھا تو جمعے کے لیے غسل کرتے, کپڑے پہنتے اور دروازے تک آ جاتے, پھر فرماتے کہ اللہ دروازہ بند ہے, میں تو جمعے کی نیت سے پوری تیاری جو میں کر سکتا تھا جیل کے اندر وہ میں نے کر لی, واقعی دروازہ بند ہے. دروازے پہ پہنچ کر پھر واپس ہو جاتے اور جیل کے اندر زور کی نماز پڑھ لیتے. یہ ہے اللہ پر اپنی سچائی کو ظاہر کرنا کہ اللہ ہم سچے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ, اگر ان کا ارادہ ہوتا لَعَدُّوا لَهُ, کچھ نہ کچھ سامان کی, اتنا تھوڑا بہت سامان, تھوڑی بہت تیاری تو کرتے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَذَابِهِمْ, جب انہوں نے تیاری نہیں کی تو پھر اللہ نے بھی ان کے نکلنے کو پسند نہیں کیا. یاد رکھیے توفیق اللہ دیتا ہے, انسان ارادہ کرتا ہے, توفیق اللہ دیتا ہے, اور توفیق اللہ چھین لیتا ہے ان لوگوں سے جن کی نیت خراب ہوتی ہے. ان کی نیت خراب تھی تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے توفیق بھی چھین لی, ہم نے ان کے نکلنے کو ناپسند کر دیا. فَثَبَّتَهُمْ, ان کو سست بنا دیا, ان پہ سستی طاری کر دی. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ, اور اللہ کی طرف سے ان کو کہہ دیا گیا ٹھیک ہے تم نہیں جاتے تو رہو. اب یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تعداد زیادہ نہیں تھی. مدینہ منورہ میں منافقین کی تعداد جنگ احد کے اندر جو تھی وہ 1/3 تھی. وہ کہاں سے پتہ چلا کہ جنگ احد کے لیے جب مسلمان نکلے تھے تو 1000 کی تعداد میں تھے. پھر 300 بندے ابن ابی کے ساتھ یوں ٹرن کر کے واپس ہو گئے. 700 بندے جنگ احد پہ گئے. وہ جو 300 تھے یہ منافقین تھے. تو یہ منافقین کا ریشو جنگ احد کے میں 3 آیا, اور اس موقع پر منافقین کا ریشو بالکل کم تھا, 80 بندے تھے. یہ زیادہ نہیں تھے 80. لیکن اللہ ان سے اتنا سخت ناراض ہو گئے کہ اللہ نے ان 80 بندوں کے عذر کو, ان میں کچھ چند ایسے تھے جن کے عذر سچے تھے, یا 2-4 آگے آئے گا, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, 3 ایسے بندے آئیں گے جو سچے تھے, ان کا اللہ نے ذکر کیا, اور باقیوں کا اللہ نے بتایا کہ ان کے سب کے عذر جھوٹے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آخری ایک بہت بڑا امتحان تھا. اس امتحان میں قیامت تک کے لیے ایک معیار قائم کرنا تھا. اس معیار کو لوگوں کے سامنے لایا گیا. یہ 80 بندے پیچھے رہے اور اللہ ان سے اتنے ناراض ہوئے, فرمایا کہ ہم نے ان کا نکلنا ہی ناپسند کیا. اور پھر یہ بھی بتایا اگلی آیت میں کہ یہ بندے اگر تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو ان کے دلوں میں اتنی خرابی تھی یہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتے. یہ صحابہ کرام کو تسلی دی, لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا, یہ اگر تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر یہ خرابی پیدا کرتے, فساد پیدا کرتے, اور یہ ایک دوسروں کے مسلمانوں کے ارادوں کو کمزور کرنے کے لیے ایسی کہانیاں بناتے, ایسی باتیں کرتے جس سے پکے مسلمانوں کے ارادے بھی متزلزل ہونے کا خطرہ تھا. جسے اگلی آیت میں حوالہ دیا کہ جنگ احد میں ایسا ہوا. آگے دیکھیے, فرمایا وَلَأَوْزَرُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ, اگر یہ تمہارے درمیان نکلتے تو یہ فتنہ ڈھونڈتے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ, اور تم میں کمزور مسلمان ایسے تھے جو ان کی بات کی طرف کان لگاتے, ان کی بات سنتے اور ان کی باتوں سے ان کے دل بیٹھنے لگ جاتے.
سما جاسوس کو بھی کہتے ہیں، اور سما اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو سننا توجہ سے، کیونکہ ہر بندے کے سوچنے سمجھنے کا لیول ایک نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام میں سوچنے سمجھنے کا ایک لیول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عثمان غنی کا، ایک علی المرتضیٰ کا۔ ان کے برابر سوچنے سمجھنے والے سارے تو نہیں تھے، کچھ ایسے بھی کمزور تھے کہ جو کسی کی باتوں میں آ جاتے، جیسے جنگ احد کے موقع پہ بنو سلمہ کے ساتھ ہوا، جس پہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان تفشلا، کہ دو نے کمزوری دکھائی بنو سلمہ نے، لیکن واللہ ولیہما، اللہ نے ان کی دستگیری کی اور ان کے دل سے شک و شبہات نکالے، اور وہ پھر ثابت قدمی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے۔ تو یہاں بھی فرمایا وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، بعض لوگ کہتے ہیں جو ایسی غلط باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، ان کی غلط باتیں سنتے ہیں، غلط باتوں کے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، بس وہ غلط باتیں پھیلائی جاتی ہے، اور اس سے دینی مشن کو، دینی کام کو، دین کا کام کرنے والے ان کے اسٹیٹس کو، ان کی ذات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ جن کے سوچنے سمجھنے کا ملکہ زیادہ ہوتا ہے، وہ ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتے، یا وہ سمجھتے ہیں یہ بے بنیاد باتیں، کیونکہ کسی بات پہ توجہ دینے کے لیے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بغیر اصول کے آپ کوئی بھی بات کہتے ہیں اس کو آپ ہی چلا دیں۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا سوچنے سمجھنے کا معیار اتنا بلند کیا، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کوئی بھی سنائی بات آگے نقل کرتا ہے تو وہ بندہ جھوٹا ہے۔ جب تک بات کی تحقیق نہ ہو، بات کو آگے نقل کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور پھر خاص طور پر ایسی بات کہ جس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، اس کے بارے میں تو ہم نے بہت محتاط رکھا۔ فرمایا اگر کوئی بندہ میری طرف کوئی ایسی بات جو میں نے نہیں کہی ہے میری طرف منسوخ کرے گا، خواہ وہ اچھی بات کیوں نہ ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ اس طریقے سے اس کا مطلب یہ محدثین نے احادیث مبارکہ کو جب جمع کیا تو اس کے اندر اتنی احتیاط اور اتنا اس میں محتاط رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہ فرمائی ہو اور وہ حدیث کے عنوان سے آگے چلی جائے اور قیامت تک پھر ہمیں اس کا گناہ ہو۔ تو بڑی محنت کے بعد پھر کئی لوگوں سے ملتے تھے، اس کی تحقیق کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کسی حدیث کے بارے میں علم نہیں ہوتا، حالانکہ صحابہ کرام سب کے سب محفوظ تھے، لیکن حضرت عمر کا، حضرت ابوبکر صدیق کا اس میں اتنا محتاط طریقہ تھا کہ کوئی حدیث عام صحابہ کے علم میں نہیں ہوتی، کوئی ایک بیان کرتا تو اس کو کہتے اس کا دوسرا گواہ لے کر آؤ۔ کسی اور نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، وہ جا کر دوسرا گواہ لے کر آتا، پھر اس کی جان چھوڑتی تھی، ورنہ اس وقت تک اس پر پریشر بڑھایا جاتا تھا کہ یہ حدیث تم نے بیان کی ہے تو اس کا گواہ بھی لے کر آؤ۔ تو میں نے بتایا کہ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ، کہ بعض لوگ تمہیں کمزور ہوتے ہیں، وہ کمزور باتوں کی طرف توجہ دے دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے فتنہ پھیل جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر یہ نکلتے تو یہ فتنہ پھیلاتے، ایسی باتیں لوگوں میں پھیلاتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے خود ان کو روک دیا اور یہ اس مشن پہ تمہارے ساتھ جا نہ سکے۔ اور ان کی پہلی فتنہ پردازی اس کا ذکر کیا، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنے پھیلائے، اور جنگ احد کے موقع پر وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور باتوں کو آپ کے لیے الٹ پلٹ دیا، لیکن ہوا یہ کہ ان کی یہ سازشیں ناکام ہوئی، حتیٰ جاء الحق، حق پھیل گیا، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ کا حکم، اللہ کا دین غالب ہو گیا، وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ نہیں چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ ہو۔ تو بہرحال یہ باتیں بظاہر تو اس کے مخاطب وہی لوگ تھے جو دنیا سے چلے گئے، لیکن قرآن پاک کیونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی اصلاح کے لیے ہے، ہر بندہ قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ
सुने और कुरान पाक के आईने में फिर अपने अमल को देखें। कोई और किसी को कुछ कहे तो बुरा लगता है, हकीकत ये है कि आज हमें भी कोई कुछ कहे हमें बुरा लगता है, आप किसी को कहें उससे बुरा लगता है, लेकिन कुरान पाक क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा हमदर्द और खैरखा है और एक मुसलमान होने के नाते हमारा कुरान पाक पर पूरा एतकाद और यकीन है कि अल्लाह की किताब है और हम कुरान पाक से मोहब्बत भी करते हैं। तो जिस दोस्त से इंसान मोहब्बत करता हो वो दोस्त अगर इंसान की किसी गलती पर इंसान को मुतवज्जे करे तो फिर इंसान को इतना बुरा लगता नहीं। इसलिए हम कुरान पाक की आयत की रोशनी में अपने आप को जज करें, देखें, क्योंकि वक्त हमारे पास भी अब थोड़ा है, किसी वक्त भी मौत के शिकार हो सकते हैं, हम मौत के मुंह में जा सकते हैं। तो मरने से पहले पहले जो हमारी कमी कोताहियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, अल्लाह पाक उसको दूर फरमाए और अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों के अंदर उठाए और आपके कदमों में अल्लाह सबको जगह अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।